اریان زیدی اور عارشیر زیدی سگے بھائی تھے اور ایزل ان دونوں کی چچا زاد کزن تھی۔ گھر والوں نے اریان زیدی اور ایزل کا رشتہ طے کیا تھا۔ شادی کی تاریخ فائنل ہو چکی تھی، سب خوش تھے، مگر یہ خوشی عارضی نکلی۔ عین شادی سے 4 دن پہلے اریان زیدی نے انکار کر دیا کیونکہ وہ دل ہی دل میں کسی اور لڑکی کو چاہتا تھا۔ اس انکار نے ایزل کو توڑا ہی، مگر وہ زخم عارشیر زیدی کے لیے موقع بن گیا۔ وہ پہلے ہی دل میں ایزل کو بسائے بیٹھا تھا۔ اریان زیدی کی بات سن کر چونکا تو ضرور، پر اگلے ہی لمحے کہہ دیا اگر یہ رشتہ اریان زیدی نہیں نبھا سکتا تو میں ایزل سے شادی کروں گا۔ اریان زیدی نے کچھ پل خاموشی سے اسے دیکھا، پھر سر ہلا کر حامی بھر لی۔ جلد ہی وہ اپنی پسند کی لڑکی سے نکاح کر لیتا اور ادھر عارشیر ایزل کو پانے کی خواہش میں ہر حد پار کرنے کو تیار ہو جاتا۔ تم دونوں بھائیوں نے مجھے آخر سمجھ کیا رکھا ہے؟ کیا میں تمہارے لیے کوئی کھلونا ہوں جو بڑے بھائی کو پسند نہ آئی تو چھوٹے بھائی نے رکھ لیا؟ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میرے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے۔ ایزل کی آواز میں بھڑکتی ہوئی چنگاریاں تھیں جنہیں اریان زیدی کے انکار اور عارشیر زیدی کی پیشکش نے مزید بھڑکا دیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اریان زیدی نے شادی سے انکار کر دیا ہے اور اس کے چھوٹے بھائی عارشیر زیدی نے اس شادی کی خواہش ظاہر کی ہے تو وہ غصے سے تپتی ہوئی عارشیر زیدی شاہ کے دفتر جا پہنچی تھی اور اب اپنا سارا غصہ بے دریغ اس پر نکال رہی تھی۔ مس ایزل، تم میرے لیے کھلونا نہیں ہو، میرے جذبات تمہارے لیے سچے ہیں اور میں دل سے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عارشیر زیدی بڑے پرسکون انداز میں بولا۔ اسے علم تھا کہ ایزل اس خبر کے ضرور اس کے سامنے آئے گی اور وہ ایسا ہی ہوا۔ اس نے سوچا تھا لیکن میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں تمہارے بھائی اریان زیدی سے محبت کرتی ہوں اور کل تک وہ بھی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم ایسا کیا ہوا کہ عین شادی سے 2 دن پہلے اس نے انکار کر دیا۔ جو کچھ بھی ہوا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ تم خود ہی اس رشتے سے انکار کر دو کیونکہ میرے گھر والے تو میری کوئی بات سنیں گے نہیں۔ میں انکار نہیں کروں گا کیونکہ مجھے تم پسند ہو۔ عارشیر زیدی نے کندھوں سے ٹیک لگا کر گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایزل جینز کے ساتھ گلابی رنگ کا چیسٹ ٹاپ پہنے ہوئے تھی، اس کے جسم کا ہر زاویہ نمایاں ہو رہا تھا۔ سیاہ ہیل، کھلے سنہری بال کندھوں پر بکھرے ہوئے اور عارشیر زیدی کی نظروں میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ اسے مکمل توجہ سے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ تو کیا یہ کافی نہیں کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتی؟ وہ لڑکی جو تم سے نہیں تمہارے بھائی سے محبت کرتی ہو، کیا تم اس کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہو؟ ایزل نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بالوں کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ اگر تمہاری محبت اتنی ہی سچی ہوتی تو میرا بھائی تمہیں یوں چھوڑ کر نہ جاتا۔ عارشیر زیدی کے طعنہ زن لہجے پر ایزل نے غصے سے اپنی مٹھی کو بند کر لیا۔ یہاں غصہ دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا، گھر جاؤ اور جا کر میری سیج سجانے کی تیاری کرو۔ عارشیر زیدی نے اس کے گلابی لبوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ تمہاری سیج سجائے گی میری جوتی؟ ایزل نے طیش کے عالم میں زور سے ہاتھ کا مکہ بنا کر میز پر دے مارا۔ میری سیج تو تمہاری جوتی بھی سجائے گی۔ عارشیر زیدی غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور ایزل کے قریب آ گیا۔ اس کے بالوں کو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ میں صرف اریان زیدی سے محبت کرتی ہوں، سمجھے تم؟ ایزل نے اس کے سینے پر زور سے مکے مارتے ہوئے چیخ کر کہا۔ یوں چیخنے چلانے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ میرے بھائی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اب تم صرف میری ہو اور میری رہو گی۔ عارشیر زیدی نے اس کے بال کھینچے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کیا۔ ایزل کی آنکھیں سرخ، ہونٹ لرزتے، گال گلابی، اور یہ سب دیکھ کر عارشیر زیدی کا دل چاہا کہ وہ جھک کر ان حسین نقوش کو چوم لے۔ اپنے دل و دماغ کو جتنا جلدی ہو بدل لو۔ عارشیر زیدی اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا اور اس کے لب ایزل کے لبوں کو چھو رہے تھے۔ تمہارے دل میں بھی ہوں اور دماغ میں بھی، سمجھی تم؟ ایزل نے اس کی قربت سے لرز گئی اور لبوں کی نرمی سے اس کے اندر طوفان برپا ہونے لگا اور دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ عارشیر زیدی، مجھ سے دور ہو کر بات کرو۔
ایزل نے پورا زور لگا کر اپنا چہرہ اس کے چہرے سے دور کیا۔ او میں نزدیکیاں بڑھانا چاہتا ہوں اور تم دوری کی بات کرتی ہو۔ عارشیر زیدی مسکرایا، تھوڑا سا پیچھے ہٹا۔ میرے قریب آنے کا خواب تمہارا خواب ہی رہے گا۔ یہ تو 2 دن بعد پتہ چل جائے گا کہ کس کا خواب پورا ہوتا ہے۔ وہ آنکھ مارتے ہوئے بولا، تم بہت گھٹیا انسان ہو عارشیر زیدی شاہ، اپنے بھائی کی محبت پر تم نے غلط نظریں ڈالی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ ایزل تنفر سے بولی، جب پہلی بار تمہیں دیکھا تب ہی تم اچھی لگی تھی، لیکن بھائی کی وجہ سے خود کو روکے رکھا، پر کبھی تمہیں غلط نظر سے نہیں دیکھا۔ اب یہ شادی چنانچہ ختم ہو چکی ہے اور تم جلد میری ہونے والی ہو، تو میرے جذبات کو تم غلط نہ سمجھو اور اب زیادہ بات مت کرو، گھر جاؤ آرام کرو، 2 دن باقی ہیں، جتنا سکون کرنا ہے کر لو، ایک بار میرے اختیار میں آ گئی تو سکون کو ترسو گی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو مسٹر عارشیر، تم اس لائق نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنے قریب آنے دوں۔ وہ گردن ٹیڑھی کرتے طنزی انداز میں بولی۔ عارشیر زیدی نے ایک بمی ہچکائی، لیکن اس کے الفاظ سے اس کا جبڑا تن گیا، رگیں پھولنے لگی۔ مجھے تمہارے سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں، میں کس قابل ہوں میں جانتا ہوں۔ اس نے انگلیوں کی مدد سے اس کی ٹھوڑی پکڑ لی، نرمی سے کہا، لیکن اس کی آواز میں زہر تھا۔ اب اس کے انداز میں عجیب تبدیلی آ چکی تھی، جس سے ایزل کا حلق خشک ہونے لگا۔ آخر میرے پیچھے ہی کیوں پڑ گئے ہو؟ دنیا میں اور بھی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ ایزل نے غصے سے پھٹ پڑی، جو میں چاہتا ہوں وہ کوئی اور نہیں دے سکتی، صرف تم، اس لیے تمہیں پسند کیا ہے اور صرف تم ہی مجھے جھیل سکتی ہو۔ عارشیر زیدی کی گہری آواز میں شدت تھی، جس نے ایزل کو تھر تھرا دیا۔ وہ دانتوں میں لب دبائے غصے اور شرم سے تپتپاتے چہرے کے ساتھ اسے گھورنے لگی۔ تمہاری اس گھٹیا گفتگو پر میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، وہ چیخی۔ تمہیں کیا لگتا ہے فن صرف تمہیں آتا ہے؟ اگر مجھ پر شک ہے تو 2 دن رک جاؤ، سارے شکوے دور کر دوں گا۔ وہ گرا اور اچانک اسے کمر سے پکڑ کر پیچھے میز سے ٹکا دیا۔ ایزل کے منہ سے گراہ نکل گئی، تم حد سے بڑھ رہے ہو عارشیر زیدی شاہ، حد تم نے خود چھوڑی ہے، جن کی فکر کر رہی ہو وہ اب تمہاری نہیں۔ عارشیر زیدی اس کی کمر کو اپنی مٹھیوں میں دباتے ہوئے بولا۔ ایزل کے سسک اٹھی، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو ورنہ میں تمہارا منہ نوچ ڈالوں گی۔ یہ جو اکڑ دکھا رہے ہو نا، صرف ایک رات کی مار ہے، دوسرے دن نظر نہیں اٹھا سکو گی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو قابو میں کرتے بولا۔ ایزل کی آنکھیں اور چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تم ایسا کیوں کر رہے ہو، لیکن ایک بات سن لو، میں کبھی تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، اس نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ میرا نصیب تمہارے ساتھ لکھا ہے، کیوں بار بار انکار کرتی ہو؟ اتنی برداشت نہیں تو میرے سامنے زبان مت چلاؤ، جتنا دھوکہ تمہارے بھائی نے دیا اس سے زیادہ میں کیا برداشت کروں گی؟ وہ عارشیر زیدی کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے اس کی کلائی پکڑ کر زور سے اسے کرسی پر پھینک دیتا ہے۔ ایزل کے منہ سے سہمی سی کراہ نکلتی ہے اور وہ اس کی جرأت سے خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں پوری کھل چکی تھی۔ عارشیر زیدی نے اس کے دونوں ہاتھ کرسی سے باندھ دیے اور خود اس پر بادل کی طرح جھک گیا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ایزل چیخی، اس کا سانس پھول رہا تھا اور وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ عارشیر زیدی کی سانسیں اس کے ماتھے پر پڑ رہی تھیں جیسے کوئی دہکتی ہوئی آگ۔ میری بات غور سے سنو، اگر بھلائی چاہتی ہو تو چپ چاپ گھر میں بیٹھو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کی تھوڑی کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بولا، ڈونٹ ٹچ می۔ وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی چیخی اور آنکھوں میں آنسو لیے کرسی سے اٹھ کر وہاں سے نکلنے لگی۔ عارشیر زیدی بند دروازے کو دیکھتا گہرا سانس بھرتا واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ رخسار، ایزل کہاں ہے؟ لڑکے والے آ گئے ہیں، مہندی کی رسم شروع کرنی ہے۔ خالد صاحب اندر آتے ہی گھبراہٹ سے بیوی اور ایزل کی ماں سے سوال کرنے لگے۔ ابھی تو کمرے میں ہی تھی، پارلر والی لڑکی آئی تھی اسے تیار کرنے، اب نہ وہ ہے اور نہ وہ لڑکی۔ رخسانہ بیگم کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمایاں تھیں اور آواز واضح پریشانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رخسانہ، اگر ایزل نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی نا تو ابھی تک جو کچھ برداشت کر رہا ہوں اس کے بعد یہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ خالد صاحب غصے سے دانت پیستے ہوئے بولے اور کہا، اس کی سہیلیوں کو فوراً فون کرو۔ وہ تیزی سے باہر نکلی۔
ادھر عارشیر زیدی شاہ کو جیسے ہی ایزل کے بھاگنے کی خبر ملی وہ تپتے تن بدن کے ساتھ باہر نکلا۔ شاید اسے پہلے ہی دل میں اندازہ تھا کہ وہ کہاں جا سکتی ہے۔ ایزل نے سیدھے گاڑی ایک بڑے سے پرانے بنگلے کے سامنے لا کر روکی۔ عارشیر ایزل سے بھی زیادہ ایزل کی حرکات و سکنات جانتا تھا۔ کون دوست ہے، کہاں آتی جاتی ہے، کن سے بات کرتی ہے، سب کچھ وہ جانتا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی وہ داخل ہوا اور اونچی آواز میں پکارنے لگا، ایزل ایزل۔ وہ باہر تو نہ آئی مگر ایک کمرے سے ایک کم عمر لڑکی ڈرتے ڈرتے باہر آئی۔ آپ کون ہیں؟ عارشیر زیدی نے سخت لہجہ تھوڑا نرم کرتے ہوئے کہا۔ ایزل کہاں ہے اور تمہاری بڑی بہن کہاں ہے؟ گھر پر تو نہیں ہے، وہ اپنی فرینڈ کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئی ہیں۔ جیسے ہی لڑکی نے بتایا عارشیر زیدی کے چہرے کی رگیں تن گئیں، غصے سے سانس تیز ہو گئی اور وہ فوراً وہاں سے پلٹا اور گاڑی کا رخ ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا۔ ادھر ایزل اپنی سہیلیوں کے گلے لگ کر رو رہی تھی، اماں ابا کا خیال رکھنا اور میں کچھ دن کے بعد واپس آ جاؤں گی۔ سہیلیاں نرمی سے اسے تسلی دی، فکر مت کرو، دبئی میں میری آنٹی سے بات ہو گئی ہے، تم اب بس اپنا دھیان رکھو۔ مگر اس لمحے ایک گاڑی زور سے رکی اور ایزل کی پکار نے اس کے قدم روک دیے۔ عارشیر زیدی تیزی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، تم نے یہاں سے جانے کا سوچا بھی کیسے؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ غصے سے بولا اور اگلے ہی لمحے اس کا بازو سختی سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا۔ چھوڑو مجھے عارشیر، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ایزل نے اپنی پوری طاقت سے بازو چھڑاتے ہوئے کہا، شادی تو تم مجھ سے ہی کرو گی۔ عارشیر زیدی نے دھکا دے کر گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ کر تیزی سے گاڑی چلانے لگا۔ وہ اسے ایک فلیٹ پر لے کر آیا جہاں اس کے دوست پہلے ہی موجود تھے اور ایک مولوی صاحب بھی بیٹھے تھے۔ ایزل سب کچھ دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ عارشیر، میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کروں گی، وہ چیخی تو سب کی نظریں ان پر جم گئیں۔ عارشیر زیدی نے موبائل نکال کر ایک ویڈیو چلائی جس میں ایزل کی دوست اور اس کی چھوٹی بہن رسیوں سے باندھی ہوئی تھی۔ اگر تم نے ذرا سی بھی کچھ الٹا سیدھا کیا تو یہ دونوں زندہ نہیں رہیں گی اور تم جانتی ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ ایزل کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، وہ روتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے میں نکاح کروں گی، بس انہیں چھوڑ دو، پہلے نکاح ہوگا پھر انہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دیر بعد نکاح مکمل ہو چکا۔ ایزل اب عارشیر زیدی کی بیوی بن چکی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد عارشیر زیدی نے ویڈیو کال پر اپنے دوست کو حکم دیا اور دونوں لڑکیوں کو آزاد کروا دیا۔ پھر وہ ایزل کو فلیٹ سے لے کر ایک اور جگہ لایا۔ ایزل نے سامنے کا شاندار گھر دیکھا تو رک کر پوچھا، اب کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ عارشیر زیدی نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، کچھ دکھانا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے ان کی نظریں ڈرائنگ روم میں بیٹھے آریان زیدی اور ایک انجان لڑکی پر پڑی۔ ایزل وہیں رک گئی۔ بھائی! عارشیر زیدی کی آواز پر آریان زیدی اور وہ لڑکی چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ عارشیر تم یہاں، آج تو تمہاری مہندی تھی۔ آریان زیدی اٹھ کر ان کے قریب آیا۔ ایزل کے ضبط کا بدن ٹوٹ گیا، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آریان زیدی وہ اس کا گریبان پکڑ کر رونے لگ پڑی۔ آریان زیدی نے سکون سے اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے کہا، میں نے جو بھی کیا ہم دونوں کے لیے بہتر تھا، نہ میں تمہیں خوش رکھ پاتا نہ خود خوش رہ پاتا۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی اور خود اپنی سنوار لی ہے۔ ایزل تڑپ کر بولی، میں نے دونوں کی زندگی برباد ہونے سے بچائی ہے، تمہیں جلد سمجھ آ جائے گا، اور یہ سب میں نے اس لیے کیا تاکہ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ جس کے لیے تم روتی رہی وہ اپنی نئی زندگی میں خوش اور مطمئن ہے۔ عارشیر زیدی ایزل کو لے کر اپنے گھر واپس آیا۔ اب سب کو ان کے نکاح کی خبر ہو چکی تھی۔ ایزل جیسے زندگی بھر اپنے خوابوں میں آریان زیدی کا ساتھ چاہیے تھا، آج وہ حقیقت میں عارشیر زیدی شاہ کی دلہن بن چکی تھی اور ایک نیا سفر، کٹھن، زبردستی اور جذبات اب شروع ہونے والا تھا۔ ایزل کے آنسو اب بھی اس کے رخسار بھگو رہے تھے جب وہ دھیرے سے بولی، بے شک اس نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی لیکن میں نے کی ہے، سچی بے لوث۔ میں اتنی جلدی سب کچھ کیسے بھول جاؤں گی؟ عارشیر زیدی خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کی نم آنکھوں میں جھانکا اور مدھم لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں لیکن ایزل میں تم سے محبت کرتا ہوں، شاید اتنی کہ تمہیں میری محبت تمہاری پرانی یادوں سے
آزاد کر دے۔ ایزل نے سر جھکا لیا، لب کپ کپا گئے۔ مجھے تھوڑا وقت دو آرشیر، سب کچھ قبول کرنے کے لیے، خود کو سنبھالنے کے لیے۔ آرشیر زیدی کے چہرے پر گہری سنجیدگی اتر آئی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، تمہیں وقت دینا میرے لیے ممکن نہیں، کیونکہ وقت تمہیں میرے قریب نہیں لائے گا بلکہ مجھ سے دور کر دے گا۔ اس کی بات میں شدت تھی لیکن لہجہ اب بھی نرمی لیے ہوئے تھا۔ وہ ایزل کے قریب آیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ایزل، میں تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا، لیکن میں تمہارے دل کے ہر زخم کو مرہم دینا چاہتا ہوں۔ صرف ایک بار مجھے اجازت دو کہ میں تمہاری ماضی نہیں، تمہارا مستقبل بن جاؤں۔ ایزل نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں صرف سچائی تھی، خلوص تھا اور ایک بے قرار محبت۔ پھر دھیرے سے سر اس کے کاندھوں پر رکھ دیا، جیسے پہلی بار کسی نے اسے واقعی سہارا دیا ہو۔ آرشیر زیدی نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بس کچھ لمحے دونوں یوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ جذبات کی لہر دلوں میں چلتی رہی لیکن زبان خاموش رہی۔ تم جانتی ہو ایزل، میں کبھی کسی سے بندھنا نہیں چاہتا تھا، رشتوں سے، وعدوں سے، ذمہ داریوں سے دور بھاگتا تھا۔ مجھے لگا تھا میرے سینے میں دل نام کی کوئی شے نہیں بچی، مگر جس دن پہلی بار تمہیں دیکھا تو پہلی بار کوئی چیز میرے اندر تیزی سے دھڑکی تھی۔ پہلی بار مجھے لگا شاید میرے اندر بھی احساس زندہ ہے، شاید میں بھی کسی کے لیے کچھ محسوس کر سکتا ہوں۔ وہ رک کر گہرا سانس لیتا اور پھر مدھم لہ آواز میں بولا، میں تمہیں بھائی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا ایزل، تم پر کسی اور کا حق مجھے برداشت نہیں تھا، اس لیے تمہاری مہندی والے دن میں یہ ملک چھوڑ دینا چاہتا تھا، مگر خدا نے تمہیں میری زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور جب تم میرے قریب آئیں میرے دل نے پہلی بار دھڑکنا سیکھا۔ ایزل کی پلکیں بھیگنے لگی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور دل میں ہلکی سی کسک۔ ہو سکتا ہے میں نے تمہیں وقت نہ دے کر غلطی کی، مجھے انتظار کرنا چاہیے تھا، تمہیں سمجھنے کا، سنبھالنے کا، مگر ایزل میں مجبور تھا۔ اگر تمہیں وقت دیتا تو شاید تم مجھ سے دور ہو جاتی اور میں یہ نہیں سہ سکتا تھا۔ وہ رک کر بولا، تم ٹھیک کہتی ہو، میں برا ہوں۔ ایزل نے تیزی سے اپنے ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا، آنکھوں میں نمی، دل میں بے یقینی سی شدت۔ نہیں آرشیر، تم برے نہیں ہو، بلکہ تم بہت اچھے ہو، اتنے اچھے کہ میں خود کو غلط سمجھنے لگی ہوں۔ جبکہ آرشیر زیدی ہولے سے مسکرایا، جیسے اس کے دل کا بوجھ ذرا سا ہلکا ہو گیا ہو۔ لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی، کمرے میں صرف دھڑکنوں کی صدا باقی تھی۔ پھر آرشیر زیدی نے دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، میں تمہیں ٹوٹنے نہیں دوں گا ایزل، نہ ماضی کی تلخیوں سے، نہ میری کمزوریوں سے۔ تم میرا وعدہ ہو اور میں اپنی ہر کمزوری سے لڑ کر تمہیں اپنا بناؤں گا، بس ایک بار مجھے خود پر اعتبار دے دو۔ ایزل نے آرشیر زیدی کے لبوں پر جھک کر خود اسے پیار سے بوسہ دیا اور آرشیر زیدی نے سائیڈ پر چلتے بلب بند کر دیے۔ کمرے میں مکمل اندھیرا ہو گیا۔ ایزل کا دل ڈر گیا۔ آرشیر زیدی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں کیسے تمہیں برداشت کروں گی، میرے انٹرنل بہت چھوٹے ہیں، جبکہ تمہارا لمس یہ کیسے اندر جائے گا۔ ایزل اندھیرے ہوتے ہی ڈر کے بے باک الفاظ بول رہی تھی۔ جب آرشیر زیدی اس کے نزدیک ہوتے اسے خود میں پہنچ گیا، اس کی سانسوں کی مہک خود میں سمانے لگا۔ تمہیں یہ احساس بہت دل فریب لگے گا میرے جان، بس تم نے برداشت کرنا ہے، چلانا نہیں ہے، میں بہت نرمی سے تم میں سماؤں گا۔ وہ بہت دھیرے سے اسے خود میں سمانے لگا۔ درد سے ایزل کی سسکیاں نکلنے لگی۔ آرشیر زیدی، اب اندر کر دو، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، یہ بہت شرمآمیز ہے۔ آرشیر زیدی انگلیوں سے جگہ بناتے ایزل کو ڈگمگا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا اب ایزل مزید برداشت نہیں کر سکے گی، وہ اسے خود میں پھینچتا مکمل گیا۔ کافی دیر بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوئے، ہر تلخی دونوں کے ملاپ کے بعد ختم ہو چکی تھی۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی داخل ہو رہی تھی، پردوں کی باریک جڑیاں سے
سوراخ کی کرنیں اندر آ کر کمرے کے ماحول کو پرسکون بنا رہی تھیں۔ نیند اور جاگ کے درمیان آہستہ سے ایزل نے آنکھیں کھولی اور عارشہ زیدی کو اپنی نظروں کے بالکل سامنے پایا۔ وہ گہری نیند میں تھا، اس کے چہرے پر سکون، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور بنوں کے درمیان وہ ہلکی سی شکن جیسے خواب میں بھی وہ ایزل کا خیال رکھ رہا ہو۔ ایزل کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا، اتنے برسوں کے دکھ، الجھنیں، خوف اور غیر یقینی لمحے جیسے یکدم پگھل گئی ہوں۔ اس نے آہستگی سے سر تکیے پر رکھا اور کچھ دیر بس اسے دیکھتی رہی، جیسے یقین کر رہی ہو کہ وہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ پھر ہولے سے اور آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ نیند میں بھی ایزل کی گرفت محسوس کر کے تھوڑا سا جنبش میں آیا۔ عارشہ زیدی نے آنکھیں بند کیے ہی مسکراتے ہوئے کہا، صبح ہو گئی؟ ایزل نے شرما کر نظریں چڑھائیں، جی تھوڑی سی۔ عارشہ زیدی نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر آہستگی سے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ یہ صبح پہلی بار خوبصورت لگی ہے کیونکہ آنکھ تمہیں دیکھ کر کھلی ہے۔ ایزل کے چہرے پر سرخی سی دوڑ گئی اور وہ بھولے سے مسکرا دی۔ عارشہ زیدی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ ایزل، میں چاہتا ہوں یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو، تم یوں میرے پاس رہو بلکہ قریب۔ ہر صبح میری آنکھیں تمہیں دیکھ کر کھلے، ہر رات تمہارا ہونے کا سکون میرے ساتھ ہو۔ ایزل نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، اگر یہ خواب ہے تو میں چاہتی ہوں کبھی نہ ٹوٹے۔ عارشہ زیدی نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر سنجیدگی سے کہا، یہ خواب نہیں ہے ایزل، یہ وہ زندگی ہے جس کا وعدہ میں نے تم سے کیا تھا۔ اب تم میری ہو، صرف میری۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر دھڑکنوں کی صدائیں بلند تھیں۔ یہ خاموشی وہ تھی جس میں لفظوں کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف موجودگی کافی ہوتی ہے۔